अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना रूमी के अकॉर्डिंग। असली जो बीमारी है वो बॉडी में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। इसी को मौलाना रूमी ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। कभी आपने सोचा है कि इंसान की जो बॉडी होती है वो बीमार होने से पहले उसके दिल, उसकी रूह कितनी बार बीमार पड़ चुकी होती है? हम जरा सा बदन दर्द करे तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बुखार आए तो दवा ढूंढते हैं, लेकिन जब दिल में बेचैनी हो, जब रात को नींद ना आए, जब हर चीज होते हुए भी दिल खाली खाली लगे, जब किसी की कामयाबी हमें अंदर से जला दे, जब किसी की बात दिल में महीनों तक चुभती रहे, जब इंसान हर वक्त डर, गुस्से, हसद, लालच और मायूसी में जीता रहे, तो हम अक्सर इसे बीमारी नहीं समझते। मौलाना रूमी की सूफियाना सोच हमें इसी जगह रुककर अपने अंदर देखने की दावत देती है, क्योंकि कई बार जिस बीमारी का इलाज हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं उसकी जड़ हमारे अंदर छुपी होती है। बीमारी सिर्फ बदन की नहीं होती दोस्तों, बदन की बीमारी दिखाई दे जाती है। चेहरे पर थकान दिखाई देती है, जख्म दिखाई देता है, बुखार महसूस होता है, लेकिन दिल की बीमारी वो अक्सर दिखाई नहीं देती। ये एक इंसान मुस्कुरा रहा होता है, लोगों से बातें कर रहा होता, अपने काम कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। तो किसी को नहीं बताता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। रूमी की शिक्षा में से एक बहुत बड़ी शिक्षाओं में का एक बड़ा संदेश यही है कि इंसान को सिर्फ अपने गहरे बाहरी वजूद को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी देखना चाहिए, क्योंकि इंसान का असली सफर बाहर से नहीं अंदर की तरफ से है। हम सारी उम्र दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है और हम नहीं झांकते। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी, अगर हम रूमी की सोच को समझें तो इंसान की सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि अपने अमल से अपने असल से दूर हो जाना है। इंसान भूल जाता है कि वो कौन है। वो लोगों की नजरों में अपनी कीमत तराशने लगता है। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो जाता है, किसी ने बुरा कह दिया तो टूट जाता है, किसी ने उससे आगे बढ़ लिया, कामयाबी हासिल कर ली तो दिल में जलन पैदा हो जाती है, किसी ने छोड़ दिया तो जिंदगी खत्म समझ ली जाती है, किसी ने धोखा दे दिया तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिल अपने रब से जितना जुड़ना चाहिए था उतना दुनिया से जुड़ गया। और जब ऐसी चीज से उम्मीद बांध लेता है खुद बदलने वाली है, तो बेचैनी पैदा होना लाजमी है। हर दर्द दुश्मन नहीं होता। रूमी की सोच का एक खूबसूरत पहलू यह है कि वो दर्द को सिर्फ सजा की तरह नहीं देखते। कभी कभी दर्द इंसान को जगाने आता है, कभी कोई टूटना इंसान को अपने रब के करीब ले आता है, कभी किसी का दूर जाना इंसान को ये समझा देता है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है, कभी किसी चीज का ना मिलना इंसान को उस चीज से बचा रहा होता है जिसे वो अपने लिए अच्छा समझ रहा होता है। हम समझते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कभी हमने ये नहीं पूछा इस दर्द के जरिए अल्लाह ने मुझे क्या समझाना चाहा या वो क्या समझाना चाहता है। यही सवाल इंसान की सोच बदल सकता है। दिल में जमा हुई चीजें भी बीमारी बन जाती हैं दोस्तों। कभी कभी इंसान के अंदर बहुत कुछ जमा होता है, पुरानी नाराजगी, पुराने जख्म, किसी की कही हुई बातें, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की बेवफाई, किसी की बेरुखी, और हम उन्हें सालों तक अपने अंदर रखते रहते हैं। हम कहते हैं मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नफरत का बोझ सामने वाले से ज्यादा हमें थकाता है। जिस इंसान ने हमें दुख दिया हो सकता है वो आराम से सो रहा हो, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर
اپنی نیند خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے معاف کرنا ہمیشہ دوسرے انسان کے لیے نہیں ہوتا. کبھی کبھی معاف کرنا اپنے دل کو آزاد کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ خاص بتایا ہے، حسد. حسد بھی دل کی بیماری ہے. کسی دوسرے کو خوش دیکھ کر ہمارا دل کیوں پریشان ہو جاتا ہے. کسی کے گھر میں خوشیاں ہوں، کسی کا کاروبار چل پڑے، کسی کی اولاد کامیاب ہو جائے، کسی کو وہ مل جائے جس کی ہمیں تمنا تھی، تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، اسے کیوں ملا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے دل کی حالات دیکھنی چاہیے. کیونکہ دوسرے کی نعمت کم ہونے سے ہماری نعمت نہیں بڑھتی. دوسرے کی روشنی بجھانے سے ہمارا گھر روشن نہیں ہوتا. اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے آپ کے حصے کو کم کر دیا. رزق بانٹا نہیں جاتا کہ وہ ایک کو زیادہ ملا تو دوسرے کو کم ہو گیا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اس لیے کسی کی خوشی دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو تو دوسروں کو نہیں، اپنے دل کو دیکھو. نیکسٹ پوائنٹ ہے لالچ. لالچ انسان کو اندر سے غریب کر دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، ایک غریب انسان جس کے پاس کم ہے پھر بھی سکون سے سو جاتا ہے، اور ایک امیر انسان جس کے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی رات بھر بے چین رہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سکون چیزوں کی کاؤنٹنگ سے نہیں آتا، سکون دل کی حالات سے آتا ہے. انسان کہتا ہے بس یہ مل جائے پھر میں خوش ہو جاؤں گا. پھر وہ چیز مل جاتی ہے، کچھ دن بعد کہتا ہے اب یہ مل جائے زندگی پوری ہو جائے گی. پھر ایک نئی چاہت، پھر نئی دوڑ، پھر نئی بے چینی، اور انسان پوری زندگی اس بس ایک اور چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. رومی کی صوفیانہ سوچ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ باہر کی چیزوں سے دل کا خالی پن ہمیشہ نہیں بھرتا، کیونکہ کچھ خالی جگہیں صرف روحانی غربت سے بھرتی ہیں. سب سے خطرناک بیماری ہے خود کو سب سے بہتر سمجھنا، اور یہی ویڈیو کا نیکسٹ پوائنٹ ہے. انسان جب اپنی اچھائیوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمیاں دکھائی دینا بند ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ نیک ہوں، میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں اس سے زیادہ عبادت کرتا ہوں. یہیں سے دل میں تکبر جنم لیتا ہے. تکبر انسان کو باہر سے نہیں، اندر سے کھوکھلا کرتا ہے. اس لیے اپنے نیک عمل پر گھمنڈ مت کرو، بلکہ ہر اچھے عمل کے بعد یہ سوچو، یا اللہ اگر تو نے مجھے توفیق نہ دی ہوتی تو میں یہ بھی نہ کر پاتا. یہ سوچ انسان کو جھکاتی ہے، اور جو انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے اونچا ہو جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کبھی کبھی اکیلا پن بیماری نہیں بلاوا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت اکیلا ہوں، لیکن ہر اکیلا پن نقصان نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان کو لوگوں کی بھیڑ سے نکال کر اکیلے پن میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی آواز سن سکے. جب ہر طرف سے دروازے بند ہوتے ہیں تب انسان اس دروازے کو تلاش کرتا ہے جو ہمیشہ کھلا تھا. جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کبھی ساتھ چھوڑ کر گیا ہی نہیں تھا. اس لیے اگر زندگی میں کبھی ایسا دور آئے جب آپ خود کو اکیلا محسوس کریں تو صرف یہ مت سوچنا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، بلکہ ایک بار یہ بھی ضرور سوچنا شاید میرا رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. انسان اپنے زخم کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے. کچھ لوگ اپنے پرانے درد کے ساتھ اتنے جڑ جاتے ہیں کہ ان کا درد ان کی پہچان بن جاتا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میری زندگی خراب ہو گئی. ہاں، جو ہوا وہ دردناک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کا بیتا ہوا کل آپ کی پوری زندگی کی پہچان نہیں بن سکتا. آپ وہ ہیں جو اس درد کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، آپ وہ ہیں جو ٹوٹ کر پھر سنبھلے ہیں، آپ وہ ہیں جس نے آنسو پوچھ کر دوبارہ مسکرانا سیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے بندے ہیں. اس سے بڑی پہچان کوئی نہیں. یہی کافی ہے. علاج صرف دوا نہیں، اندر کی صفائی ہے. جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے، دوا لینی چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دل کا بھی علاج ضروری ہے. اگر دل میں حسد ہے تو شکر پیدا کیجیے، اگر دل میں غصہ ہے تو صبر پیدا کیجیے، اگر دل میں نفرت ہے تو معافی کی کوشش کیجیے، اور دل میں گھمنڈ ہے تو اپنے رب کی مہانتا کو یاد کرو. اگر دل میں ڈر ہے تو
اللہ پر توکل کرو. اگر دل میں مایوسی ہے تو اللہ کی رحمت یاد کرو. اور اگر دل میں دنیا میں الجھ گیا ہے تو کچھ وقت دنیا سے ہٹ کر اپنی رب کے ساتھ بتاؤ. رومی کی سوچ کا سب سے خوبصورت پیغام. دوستو، کبھی اپنی زندگی میں آنے والے ہر درد سے یہ مت پوچھنا یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. کبھی کبھی اس سے بڑا سوال پوچھنا، اس درد نے مجھے کیا سکھایا. کسی نے آپ کو چھوڑا، شاید آپ نے خود کو پہچاننا سیکھ لیا. کسی نے دھوکہ دیا، شاید آپ نے بھروسہ کرنے میں سمجھداری سیکھ لی. کوئی چیز نہیں ملی، شاید آپ نے صبر سیکھ لیا. کسی نے آپ کی قدر نہیں کی، شاید آپ نے اپنی قدر دوسروں کی نظروں سے نہیں، اپنے رب کی نظروں سے کرنا سیکھ لیا ہو. یہی درد کا دوسرا چہرہ ہے. درد صرف توڑتا نہیں، اگر انسان صحیح نظر سے دیکھے تو وہی درد اسے بنا بھی سکتا ہے. آخر میں ایک بات اپنے دل میں اتار لو، آپ کی باڈی ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، چہرہ بدل جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، دنیا کی بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی، لوگ بھی بدلیں گے، رشتے بھی بدلیں گے، حالات بھی بدلیں گے، لیکن آپ کی روح کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا جب تک آپ زندہ ہیں. اسی صرف اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش مت کرو، اپنے دل کو بھی خوبصورت بناؤ. صرف اپنے گھر کی صفائی مت کرو، اپنے اندر جمع ہوئی نفرت کی بھی صفائی کرو. صرف اپنی باڈی کا علاج مت کرو، اپنے دل کی بیماری کو بھی پہچانو. کیونکہ انسان کی سب سے بڑی جیت یہ نہیں کہ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز آ جائے، بلکہ اصلی جیت یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی چیزیں اس کے پاس ہوں، پھر بھی اس کا دل اللہ کا شکر گزار رہے. اور جب کچھ بھی پاس نہ ہو تب بھی وہ کہہ سکے میرا رب میرے ساتھ ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں بے چینی دھیرے دھیرے سکون میں بدلتی ہے، جہاں شکایت شکر میں بدلتی ہے، جہاں ڈر توکل میں بدلتا ہے، جہاں نفرت معافی میں بدلتی ہے، اور جہاں انسان دنیا سے بھاگتا نہیں بلکہ دنیا کے بیچ رہ کر بھی اپنے رب سے جڑا رہتا ہے. اور آج رات سونے سے پہلے کچھ منٹ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا، میری باڈی میں کون سی بیماری ہے. اس سے پہلے ایک اور سوال پوچھنا، میرے دل میں کون سی بیماری ہے. کہیں میرے اندر حسد تو نہیں، کہیں گھمنڈ تو نہیں، کہیں کسی کے لیے نفرت تو نہیں، کہیں دنیا کی محبت نے میرے رب کی یاد کو پیچھے تو نہیں کر دیا. اور اگر اپنے اندر کوئی کمی مل جائے تو خود سے نفرت مت کرنا، اللہ سے مدد مانگنا. کیونکہ جس دل کو انسان بدلنا چاہتا ہے، اگر اللہ اسے بدلنے کی طاقت نہ دے تو وہ نہیں بدل سکتا. اللہ اسے بدلنے کی طاقت دے سکتا ہے، بس ایک قدم آپ کو اٹھانا ہے اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی بیماری ہمیں ختم کرنے نہیں آتی بلکہ ہمیں جگانے آتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑا علاج دوا نہیں، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے کسی ایسے عزیز کے ساتھ شیئر کرنا جو اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہا ہو، اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھنا، یا اللہ میرے دل کو بھی سکون عطا فرما. آمین. اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں اپنے قریب کر لے. آمین. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.